ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المختار الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، آج اعلان کے مطابق شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقائے گرامی کے بیانات شروع کیے جائیں گے۔ یقیناً عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑا عظیم سانحہ تھا۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ نواسے جن کی شہادت پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ 14 صدیاں گزر جانے کے بعد اب بھی وہ غم ہلکا نہیں ہوتا۔ جب جب ہم سنتے ہیں تو آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، جسم میں جھرجھریاں آ جاتی ہیں، مگر وہ خونی منظر اس آسمان نے دیکھا اور اس زمین کے اوپر کیا گیا۔ کربلا کے واقعات سنانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ رو دھو کر کے لوگ غم ہلکا کر لیں، بلکہ کربلا کا ایک عظیم میسیج یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر سال تجدید ایمان کرتے ہیں، ایمان کو پھر سے جلا بخشنے کے لیے بیانات سنتے ہیں تاکہ ہمارے جذبے پھر سے جوان ہو جائیں۔ اور ہمیں تاریخ میں اکثر یہ بتایا گیا ہے، ہر سال آپ سنتے ہوں گے، چھوٹی سی جماعت تھی حسین اعظم کے ساتھ، مقابل میں بہت بڑا لشکر جرار تھا۔ اگرچہ بظاہر امام حسین اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کو مصائب اور مشقتوں کا سامنا اٹھانا پڑا اور بہت ساری تکلیفیں جھیلنی پڑیں، لیکن زمانہ گزرتے گزرتے یہ میسیج سب کو عام ہو گیا کہ حقیقت میں جیت حسین کی ہی تھی۔ کسی کا میدان میں قتل ہو جانا یہ ہار اور شکست کی علامت نہیں ہے۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ قتل ہو جانے والا، کٹ جانے والا ہار جاتا ہے، شکست کھا جاتا ہے، ایسا نہیں۔ اکثر ایسا بھی ہوا ہے کہ اپنے جسم کے ٹکڑے کر جانے والا بعد میں پھر اپنی ہمیشہ کی ایک سلطنت قائم کر جاتا ہے، حکومتیں قائم کر جاتا ہے۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، قربانیوں کے بعد پھر ایک نیا دور آیا ہے اور لوگوں کو آزادی کی سانس ملی ہے۔ میں بلا تشبیہ و بلا تمثیل یہ کہوں گا، ہمارے ملک ہندوستان کو آزاد کرنے میں جن علماء اہل سنت نے اپنا خون پیش کیا، اگرچہ بظاہر انگریزوں نے انہیں پھانسی پر چڑھایا، کالا پانی بھیجا یا پھر انگاروں سے جلایا اور زخموں پر نمک چھڑکا، یہ سب کیا، تو آج کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ وہ مر گئے، ختم ہو گئے، کچھ حاصل نہیں ہوا، بلکہ آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی قربانیوں کی بدولت آج ہم آزادی کی سانس لے رہے ہیں۔ کسی کی قربانیاں رنگ لاتی ہیں، اسی لیے شاعر نے کہا تھا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، یعنی اصل میں یہ موت یزید کی ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ عزیزان گرامی وقار،
رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے بیان سے میں آگے شروع کرتا ہوں۔ کربلا کے مختصر واقعات آپ کے سامنے عرض کروں، تفصیلاً آپ سنتے آئے ہیں، مگر اب میں اپنا مزاج یہ بدلنا چاہتا ہوں کہ ہم اب تک ان واقعات کو سن کر بہت روئے ہیں، اب رلانے کا وقت بھی آنا چاہیے۔ روئے بہت ہیں، ظالموں کی ظلم کو سنتے رہے اور مظلوموں کی آہ و بکا کو دیکھتے ہوئے ہم رو تو لیے، لیکن اب جذبہ ایسا جوان ہونا چاہیے کہ ظالموں کو رونے پر ہم بھی تو مجبور کریں کہ اب تمہارے بھی رونے کا وقت آ جائے۔ یہ اہل بیت اطہار حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عظیم گھرانے کو کہتے ہیں جن کی پاکی اور صفائی قرآن نے خود بیان کی۔ قرآن خود کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گھر سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ کس کے گھر سے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ کی اہل بیت کو خوب صاف ستھرا کرنا چاہتا ہے، اور کیا بھی اس نے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں جو افراد عطا کی وہ دنیا کے سب سے عظیم لوگ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں ہیں ازواج مطہرات، وہ تمام مومنوں کی مائیں ہیں، امہات المومنین ہیں، سب سے عظیم مائیں ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بیٹیاں ہیں وہ سب سے عظیم بیٹیاں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کی عزت اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو جو شرف حاصل ہے وہ دنیا کے سارے خاندانوں میں سب سے افضل خاندان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آج بھی میرے عزیزوں، آج بھی سارے نسب ختم کر دیے جائیں گے سوائے رسول اللہ کے خاندان کے۔ سادات جو ہوں گے، آج بھی جو سید ہوں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے، ان کا احترام ہم پر واجب ہے، ان کی تعظیم و تکریم ہم پر واجب ہے، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر سے جو ان کی نسبت ہے یہ نسبت ہی ہمارے لیے بہت بلند ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ فرما دیں اپنے غلاموں سے کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کوئی معاوضہ مانگا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہمیں ساری نعمتیں ملی ہیں، ان کے صدقے میں سب کچھ ملا ہے، بدلے میں حضور نے کچھ مانگا ہم سے؟ قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ اے رسول آپ فرما دیں کہ میں تم سے کوئی چیز نہیں مانگتا، بدلے میں کوئی چیز نہیں طلب کرتا، مگر اتنا کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ الا المودۃ فی القربا، رشتہ داروں سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت کرنا، اس کو تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اظہار فرمایا۔ ایک حدیث ملتی ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو حضور کی آل کی محبت میں، حضور کے گھر والوں کی محبت میں انتقال کر گیا دنیا میں، اسے شہادت کا مقام عطا کیا جاتا ہے۔ اہل بیت کی محبت شہادت کے مقام کو پہنچاتی ہے۔ عزیزان گرامی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں کون ہیں؟ مفسرین نے الگ الگ رائے اگرچہ رکھی ہیں، لیکن زیادہ طور پر مشہور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت میں آپ کی بیٹیاں، آپ کی ازواج مطہرات، یہ سب اہل بیت میں ہیں۔ ان میں سے بھی اخص جو خاص اہل بیت ہیں وہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، اور آپ کی اولاد حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ سب اہل بیت میں سے ہیں۔ بلکہ ان کی اولاد جو بھی قیامت تک ہوگی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں سے ہوں گے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت، ان کی عزت، ان کا احترام ہمارے لیے ضروری قرار دیا گیا، اور جو حضور کی آل سے بغض رکھتا ہے، ہلکی عداوت بھی رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، اس کا خاتمہ برا ہوگا۔ الا ان مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ، میرے اہل بیت کی مثال
نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں سیلاب آیا، طوفان آیا، اور اس وقت اگر کوئی نجات پایا تھا تو کون؟ صرف نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہوا، باقی سب ہلاک ہو گئے۔ پوری دنیا میں یہ پانی بھرا تھا، سب ہلاک و برباد ہوئے، سوائے اس کشتی کے سواروں کے، کوئی نہیں بچا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے گھر والے، میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں، جو انہیں تھام لیا وہ نجات پا گیا، جو ان سے دور ہوا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اہل بیت سے جو نفرت کیا یا ان سے دوری اختیار کیا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، یقیناً اہل بیت ہمارے لیے سر کا تاج ہیں، لیکن ساتھ میں ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی محبت بھی سکھائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ میں کیوں آج عرض کر رہا ہوں؟ اہل بیت کا تذکرہ ہونا چاہیے، لیکن ساتھ میں نے صحابہ کا بھی ذکر کیا۔ وجہ یہ ہے میرے عزیزو کہ کچھ جماعتیں ایسی ہوں گی جو صحابہ سے نفرت کریں گی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کافر کہیں گی، مرتد کہیں گی، باغی کہیں گی، اور کچھ جماعتیں ایسی ہوں گی جو اہل بیت کو گالیاں دیں گی۔ صحابہ کی محبت تو دکھائیں گی لیکن اہل بیت کو گالیاں دیں گی۔ حضرت فاطمہ کو کہتے ہیں وہ بغاوت کرنے والی ہیں، حضرت امام حسین کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے یزید کے خلاف بغاوت کیا۔ یہ دونوں جماعتیں گمراہ ہیں، جو اہل بیت کی نفرت پالتی ہیں یا صحابہ کی نفرت پالتے ہیں، یہ دونوں جماعتیں ہیں، گمراہ ہیں۔ ان میں درمیانی جماعت وہ ہے جس کو مسلک اعلی حضرت اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت یہ ہمارا درمیانی مسلک ہے، درمیانی، کہ ہم کیا کہتے ہیں، جس کو امام اہل سنت فاضل بریلوی نے یوں ارشاد فرمایا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ یہ اس شعر میں نجم کا نام آیا ہے، ناؤ کا نام آیا ہے۔ نجم کہتے ہیں تارے کو، نجم کس کو کہتے ہیں؟ ستارے کو، اور ناؤ کشتی کو کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارا بیڑا تو پار ہے الحمدللہ۔ صحابہ کو حضور نے کیا فرمایا؟ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ اہل بیت کو کیا کہا حضور نے؟ کشتی کی طرح ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارے پاس تارے بھی ہیں اور کشتی بھی ہے۔ ہاں، تارے رات کے وقت اندھیرا ہو جائے تو پہلے کے زمانے میں تاروں سے ہی راستہ طے کیا جاتا تھا۔ آج بھی یہ تارے اور کشتی کا کیا ملاپ ہے میں آپ کو بتاؤں۔ اتنی ٹیکنالوجی ترقی کر گئی، پھر بھی جانتے ہیں آپ، جو شپ آج سمندروں میں چلتی ہیں، جو جہاز، بڑی بڑی جہاز ہیں سمندروں میں چلتی ہیں، سمندر میں وہ راستہ کہاں سے؟ کوئی روڈ بنا ہوا ہے؟ کوئی ٹریک بنی ہوئی ہے؟ کیسے وہ چلتی ہیں؟ برابر رخ کیسے لیتی ہیں؟ پورے جہاز کو، پوری کشتی کو ستاروں پر چلایا جاتا ہے۔ آج بھی ستاروں پر راستے طے کیے جاتے ہیں۔ اب ٹیکنالوجی اتنی آ گئی اور روڈ اتنے بن گئے کہ کوئی اب راستہ تلاش کرنے کے لیے تارے دیکھتا ہی نہیں۔ پہلے کے لوگ سفر کرنے کے لیے بھی تارے دیکھتے تھے، ہر تارے کا ایک سمت ہوتا تھا، اس طرف یمن ہے، اس طرف شام ہے، اس طرف عراق ہے، وہ راستے اسی طرح سے طے کرتے تھے۔ اس لیے یہ دو چیزوں کا ملاپ بیان کیا گیا۔ سمندر میں اگر کشتی ہے تو تاروں سے اپنا راستہ طے کرتی ہے۔ میرے عزیزو، ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف تارے دیکھ کر کے چلیں اور سمندر میں چلنا چاہے تو بھی ممکن نہیں ہے، اور صرف کشتی پر بیٹھ جائیں تارے نہ دیکھیں تو بھی ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اللہ کے رسول کی عطا کردہ دونوں نعمتیں ہمارے پاس ہیں۔ ہم صحابہ کی بھی عزت کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار کی بھی عزت کرتے ہیں۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی ہم خطا کار، گنہگار، معاذ اللہ رب العالمین، باغی، اس طرح کے الفاظ ہم ہرگز نہیں استعمال کرتے۔ اہل سنت کا یہ موقف رہا ہے۔ اب میں اہل بیت اطہار کے متعلق عرض کروں، اس میں خاص طور پر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں میں حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی قدر کیا تھی، ان کی عزت کیا تھی۔ صحابہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حالانکہ ان کی عمر بہت کم تھی،
حضرت امام حسین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت صرف 6 سال کے تھے، 6 سال کے تھے۔ حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال کے تھے۔ بس یہ 6 اور 7 سال کی عمر تھی جب حضور کی وفات ہوئی، لیکن اتنے بچپن میں بھی صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ یہ اتنا ادب کرتے تھے کہ نماز کے عالم میں کبھی کبھار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے ہوتے اور یہ دونوں شہزادے پہلی صف میں آ جاتے یا مصلی کے پاس آ جاتے، آگے پیچھے چلتے ہیں، تو عام بچوں کی طرح انہیں ہٹایا نہیں جاتا تھا۔ ان کو نہ پہلی صف سے کوئی پیچھے کرنے والا ہوتا، نہ کوئی ادھر سے ادھر کرتا۔ میرے عزیز و دوسروں کے بچے آئیں تو ہم ادھر ادھر کر دیں، لیکن رسول اللہ کے شہزادوں کو صف کے آگے رکھ کر کے بھی صحابہ نماز پڑھتے تھے، اس لیے کہ ان صحابہ کو معلوم تھا کہ نماز ہماری اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوگی جب تک نبی اور آل نبی پر درود نہ بھیجیں۔ ہاں، تحیات میں بیٹھنے کے بعد تو پڑھنا ہی پڑے گا نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ہم تو کہتے ہیں اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، تو صحابہ کی نمازیں کیسی ہوتی ہوں گی جب نماز میں تحیات پر بیٹھ کر کے یہ پڑھتے ہوں گے اے اللہ نبی پر تو درود بھیج، تو مصلی پر نبی کو دیکھ رہے ہوں گے، اور جب آل محمد پر درود بھیجتے ہوں ان شہزادوں کو پہلی صف میں دیکھ رہے ہوتے ہوں گے۔ ان صحابہ کی نمازیں کیسی ہوتی ہوں گی۔ بہرحال حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہما، اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں اس طرح سے ودیعت فرمایا کہ ان کا نام بھی جنتی نام رکھا گیا۔ حسن اور حسین میرے آقا نے فرمایا اسما من الجنتی، یہ جنت کے ناموں میں سے ہے، جنت کے ناموں میں سے ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر امام حسین کو سونگھتے تھے۔ چومنا الگ چیز ہے نا، بچوں کو ہم بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں، حضرت امام حسین کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونگھتے تھے۔ چومنا بھی ہوتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے چومنا بھی، بوسہ لینا بھی ثابت ہے، لیکن اکثر آپ ان کی گردن کے پاس اور ان کے چہرے کے پاس سونگھتے تھے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہما ریحانتی فی الجنہ، یہ دونوں میرے لیے جنت کے ریحان پھولوں میں سے ہیں۔ جنت کے جس طرح ریحان پھول ہیں، اللہ تعالیٰ نے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جنت کے پھولوں کی طرح خوشبودار بنایا تھا۔ اندازہ کرو میرے عزیزو، جن شہزادوں کی خوشبو خود سید الانبیاء سونگ رہے ہو، تو کیا اہل بیت میں خوشبو نہیں ہوتی ہے؟ کیا رسول اللہ کے خاندان میں خوشبو نہیں ہوتی؟ یہاں پر مجھے وہ بات یاد آتی ہے، کسی نے مجھ سے کہا تھا کچھ سال پہلے، میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل بیت کا ادب کرنے کا ایک واقعہ مشہور ہے، جس کو ایک صاحب نے اعتراض کر کے کہا تھا کہ ایسا کیسا انہوں نے سونگ لیا۔ سنیے، بریلی شریف میں پالکی چلتی تھی، پالکی اسٹیشن سے گھر جانا ہو، کہیں پر بھی جانا ہو تو 4 لوگ جو ہے ایک چھوٹی سی پالکی اٹھاتے تھے، جیسے اب رکشہ ہے، پہلے وہ لوگ مزدور اٹھا کر کے لے جاتے تھے، عام تھا، یہ مکہ میں بھی موجود تھا، طواف کرانے کے لیے پالکیاں ہوتی تھی، حبشی لوگ اٹھاتے تھے۔ بریلی میں امام اہل سنت فاضل بریلوی نے یہ کرائے کے پالکی والوں کو بلایا، اس میں 3 لوگ تھے یا 4 لوگ تھے یا جتنے بھی تھے، پالکی اٹھانے والوں نے کرایہ طے کیا، اٹھا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے روک دو روک دو، روکا گیا، اتر گئے، کہا کہ تم میں سے کوئی سید زادہ ہے؟ پالکی اٹھانے والوں میں سے کوئی سید زادہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا میاں تمہیں تو کرائے سے مطلب ہے، کرایہ دو اور چلو آگے، پیسے دو اور اپنا، یہ کیا ہے، سید ہے، پٹھان ہے، کوئی بھی تو اٹھائے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہرگز نہیں، میرا یہ شیوا نہیں ہے کہ کسی سید زادے پر میں سوار ہو جاؤں۔ آپ نے بار بار اصرار کیا تو ان پالکی اٹھانے والوں میں ایک سید زادہ تھا، انہوں نے کہا کہ ہاں میں سید ہوں۔ اللہ اکبر، تھوڑی دیر ہی سوار ہوئے تھے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیا، رونے لگے، بڑی خطا ہو گئی مجھ سے، غلطی ہو گئی، میں قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں گا رسول پاک کو کہ احمد رضا تو میرے بیٹے کے کندھے پر سوار ہوا تھا۔ اور رونے لگے۔ اس کے بعد اتنے ہی پر نہیں، معافی مانگ کر، بلکہ اس سید زادے کو پالکی پر بٹھایا اور وقت کا مجدد خود پالکی اٹھایا،
خود پالکی اٹھایا اور آگے تک لے کر کے گئے اور ان کو بہت سارا نذرانہ اور ہدیہ پیش کیا اور کہا سید زادے آپ کے لیے زیب نہیں دیتا کہ آپ لوگوں کا بوجھ اٹھائیں، میں جب تک زندہ ہوں آپ کی حاجات جو بھی ہوں گی مجھ غریب خانے سے آپ لے جایا کریں، آپ کا ہی در دولت ہے، آپ کے آقا آپ کے نانا کا دیا ہوا ہے۔ اس سید زادے کو اس کام سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا۔ یہ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، بیان بھی کیا جاتا ہے۔ کسی صاحب نے ہم سے کہا تھا کہ ایسا کیسے ان کو آ گئی تھی خوشبو، تو ہم نے یہی کہا کہ ان کی طرح عشق پیدا کرو، خوشبو آ ہی جائے گی۔ پیدا کرو جو گلاب کو سونگھے تو بھی کہے لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ یہ بریلی کا امام ہی تو کہتا ہے جس کی زندگی عشق میں ڈوبی ہوئی ہے، جس جگہ پر بھی دیکھیں یہ اعلیٰ حضرت کے نغمے کیا یہ عشق نہیں پیدا کرتے؟ آج 100 سال کے بعد بھی سننے والے جھوم جاتے ہیں۔ اس بریلی کے تاجدار کے سینے میں عشق کتنا رہا ہوگا، جو ہمیشہ اس زمانے میں لوگ میرے آقا کی ناپ رہے تھے کتنا ہے، کیا کیا ہے، کیسے کیسے ہیں حضور کے بارے میں۔ اس وقت اس امام نے پکار کر کہا تھا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ امام زمن، امام اعلیٰ، امام اہل سنت نے کہا تھا ان کی طرح محبت اور عشق پیدا کرو، اس نبی کی آل کی خوشبو بھی تمہیں خود آئے گی، آئے گی۔ ہاں بدبو رکھے ہو اور دل میں بغض اور کوڑھن ہو تو پھر یہ تمام اعتراضات بھی تمہارے دل سے سینے سے نکل کر کے زبان پر آتے رہیں گے۔ بہرحال عزیزان گرامی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسنین کریمین کو سونگھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے کہ یہ جنت کے پھولوں میں سے کچھ پھول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا، برا ہو ان ظالموں کا جنہوں نے جنت کے ان پھولوں کو بھی نوچ دیا اور انہیں بکھیر دیا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے اپنے سلام میں کہا تھا کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، یا کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ کربلا کے میدان پر سلام بھیجتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے یوں کہا تھا کہ یہاں بکھرے ہوئے ہیں، یہ مدینے کے پھول ہیں، جس جگہ دیکھو رسول اللہ کا کوئی نہ کوئی شہزادہ نظر آتا ہے۔ اس زمین کو بھی اعلیٰ حضرت نے سلام پیش کیا تھا۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گھرانہ یقین جانیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معزز گھرانہ ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، جن کی نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہیں اور جن کے بارے میں خود میرے آقا نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، اتنی ساری فضیلتیں ان کے پاس ہیں۔ لیکن مدینے میں ایک وقت ایسا آیا کہ قحط آ گیا، بارش نہیں آ رہی تھی، لوگ سوکھا پڑ گیا تو پریشان ہو گئے، سب امیر المومنین کے پاس آئے۔ جانتے ہو امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات سے نوازا، وہ زاہد بھی ہیں، متقی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بھی ہیں، سب ہیں۔ دعا کے لیے خود ہاتھ اٹھا دیتے نہیں، بلکہ سارے لوگوں کو میدان میں جمع کیا اور پھر اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر سے بلایا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور بیچ میدان میں آ کر کے حضرت عباس کا ہاتھ پکڑا اور عرض کیا اے اللہ تیرے نبی کے رشتہ دار کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، میں بارش تجھ سے مانگتا ہوں تو میری بات کو رد نہ فرما۔ مدینے والے روایت بیان کرتے ہیں حضرت عمر نے ابھی ہاتھ چھوڑا بھی نہیں تھا کہ مدینے میں بارش شروع ہو چکی تھی۔ اہل بیت کے وسیلے سے دعا کی جائے اللہ قبول فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گھرانہ آج بھی جو سادات ہیں ان کا احترام کیا جائے، ان کا ادب کیا جائے، عام لوگوں کی طرح ان کے ساتھ برتاؤ نہ کریں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کے نسبتوں کا خیال ضرور رکھا جائے۔ جانتے ہیں کتنی بڑی وعید بھی آئی ہے جو ان کے ساتھ برا کرتا ہے۔ ایک خاتون، بڑی کتابوں میں لکھا ہوا ایک خاتون جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھیں، وہ بڑی پریشان ہو گئیں، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، بچوں کو لے کر کے چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، ایک شہر میں آئیں۔ شہر میں ایک بہت بڑے رئیس تھے،
وہ مسلمان اس کے گھر آئی، اس سے کہا کہ میں نے اپنی بچیوں کو مسجد میں ٹھہرایا ہے اور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں، میں حضور کی آل میں سے ہوں، میری کچھ مدد کر دو میری بچیوں کے لیے۔ اس رئیس زادے نے، اس امیر زادے نے کہا اچھا اب مانگنے کا طریقہ ایسا بھی آ گیا، تم اگر آل رسول ہو تو کوئی ثبوت دے دو، کوئی پروف دے دو، تم حضور کی آل میں سے کہتی ہو اپنے آپ کو، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ وہ خاتون وہاں سے چلی گئی، اس کے پاس سے مدد کی کوئی امید نہیں تھی تو چلی گئی۔ اسی وقت وہ شام میں گزر رہی تھی، بھوک کی شدت تھی، ایک ایسے بوڑھے شخص کو دیکھا جس کے ارد گرد بہت سارے لوگ جمع تھے، پوچھا کون ہے؟ کہا یہ شہر کا ایک مجوسی ہے، آگ کا پجاری ہے، لیکن لوگوں کو دیتا بہت ہے، بانٹتا رہتا ہے۔ یہ خاتون وہاں گئی اور اس سے کہا، اپنا معاملہ بھی بتایا کہ میں حالات کی ماری ہوئی ہوں، پریشان ہوں، میری بچیاں مسجد میں ہیں اور میرا گھر سب ختم ہو چکا ہے۔ تو اس مجوسی شخص نے اتنا سنا تو فوراً اپنے گھر سے عورتوں کو بلوا کر کے کہا، جاؤ اس خاتون کی بچیاں جو مسجد میں ٹھہری ہیں عزت سے انہیں لے آؤ، اپنے گھر میں مہمان بناؤ، اور یہ خاتون کہتی ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے، ان کی عزت ہونی چاہیے۔ وہ تھا مسلمان نہیں تھا، عزت کیا، گھر میں ٹھہرایا اور خاتون کو اپنے گھر مہمان بنایا، ان کی خاطر تواضع کی۔ اب سنیں، رات ہو گئی، رات کے وقت یہ جو رئیس زادہ تھا، امیر زادہ تھا، جو مسلمان تھا، اس نے خواب میں دیکھا قیامت کا منظر قائم ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے، اور اسی وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا ہے۔ تو یہ رئیس زادہ فوراً حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ آقا میری شفاعت فرمائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں شفاعت کی جائے؟ کہا کہ آقا میں آپ کا امتی ہوں، آپ کا چاہنے والا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ میرے امتی ہونے کا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ وہاں کیا پیش کرتا؟ پروف پوچھنے والے، دلیلیں پوچھنے والے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو وہ لاجواب ہوا اور رونے لگا کہ آقا مجھ سے آپ اعراض نہ فرمائیں، مجھ سے آپ ناراض نہ ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میری ایک شہزادی تیرے گھر آئی تھی، تو نے اس سے اس کے نسب کا ثبوت پوچھا تھا، اس کی مدد نہیں کیا تھا۔ اتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں بیان کر رہے تھے کہ اس کی آنکھ کھل گئی، دھاڑے مار کر کے رونے لگا۔ اچھا ایک چیز یہ بھی اس نے دیکھا اسی خواب میں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے جنت کی طرف دکھا رہے ہیں، اس مجوسی آدمی کے نام پر جنت میں ایک محل تیار ہے، جس کے گھر وہ عورت ٹھہری ہوئی ہے، مجوسی آگ کا پجاری ہے، لیکن اس کے نام پر جنت میں ایک محل ہے۔ تو یہ بیدار ہوا، بہت پریشان ہوا، اپنے مصاحبین کو بلایا، اپنے چاہنے والوں کو، اور کہا کہ یہ خاتون آئی تھی فلاں فلاں، کہاں ٹھہری ہے؟ کیا یہ مجوسی اپنے گھر لے گیا ہے؟ سبوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا ہاں اس مجوسی کے گھر ٹھہری۔ یہ دوڑا ہوا وہاں پہنچا، گیا اور اس مجوسی سے کہا کل رات جو خاتون تمہارے گھر آئی ہے برائے مہربانی اسے ہمارے گھر بھیج دو، وہ ہمارے مذہب سے ہے، ہمارے دین سے ہے، ہم اسے مہمان بنائیں گے۔ اس مجوسی نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس رئیس زادے نے کہا 1000 درہم میں تجھے تحفے میں دیتا ہوں، قبول کر لے۔ اس مجوسی نے کہا اس کا 10 گنا بھی دو تو میں اس مہمان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اس مجوسی نے اتنا اصرار کیا تو یہ پوچھنے لگا آخر اس عورت میں کیا ہے؟ کہا جو تو خواب دیکھ کر آیا ہے وہ سچ خواب دیکھ کے آیا ہے۔ کل جب وہ خاتون ہمارے گھر آئی، ہم رات کے وقت سوئے تھے، خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مجھے اور میرے پورے گھر والوں کو میرے آقا نے خود کلمہ پڑھایا۔ ہم اب مجوسی نہیں ہیں، ہم اہل ایمان میں سے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آل میں سے ان کی ایک شہزادی کی عزت پر اتنا بڑا انعام دیا کہ ہمیں دائرہ ایمان میں لایا، اور پھر میرے آقا نے اشارہ کر کے بتایا کہ اے فلاں کل تو اٹھے گا تو جنت میں مولا تیرے لیے فلاں محل تیار رکھے گا۔ میرے آقا کی یہ بشارت میں نے سنی اور تجھے پھٹکارتے ہوئے بھی میں نے خواب میں سنا، تو نے جو دیکھا وہ سچ دیکھا ہے،
عزیزان گرامی وقار وہ روتے گڑ گڑاتے واپس چلا آیا. زندگی کی کوئی اگر کمائی تھی تو اس نے سوچا کہ سب لگا کر کے حاصل کر لوں, مگر اہل بیت کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے ساری اس کی کمائی, ساری عبادتیں ایک طرف رہ گئی اور آگ کا پجاری بازی لے گیا صرف اہل بیت کی عزت اور احترام کرنے کی وجہ سے. آج میں اس واقعے سے اتنا ضرور عرض کروں گا کہ اہل بیت میں سے جو کوئی بھی ہوں, وہ اگر خستہ حال نظر آتے ہیں, اگر پٹے پرانے کپڑوں میں ہیں, وہ حالات اور گردش حالات کے پیش نظر ان کی کمائی اور ان کے فلاں چیزوں پر اگر کوئی اثر پڑ بھی گیا ہو, تو میرے عزیزو ہرگز یہ مت سمجھنا کہ یہ بکھرے ہوئے لوگ ہیں, ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں. نہیں, بلکہ رسول اللہ سے اگر ان کا رشتہ ہے تو وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں. وہ چاہے جس کونے میں بیٹھے ہوں, یہ ضروری نہیں کہ سید ہو تو بہت اعلیٰ قسم کے محل میں رہتا ہو, بہت اعلیٰ قسم کے لباس پہنتا ہو, بہت اعلیٰ قسم کی گاڑیوں میں چلتا ہو. ضروری نہیں, کبھی سید زیادہ غریب بھی ہو سکتا ہے, وہ فقر و فاقہ کو پسند کرنے والا سید زیادہ بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا اس بات کا ہمیشہ خیال رکھا جائے کہ سید زادوں کا احترام ملحوظ نظر رہے, ورنہ ہمارا یہ کمایا ہوا عبادتوں کا خزانہ بھی ضائع ہو سکتا ہے. اب آئیں, یہ تو بعد میں آنے والے اہل بیت کے احترام اور عزت کی باتیں ہیں, ان کے متعلق یہ واقعات ہیں, لیکن خود رسول پاک کے جو شہزادے ہیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی پرورش خود کی ہے, جن کے بوسے خود میرے آقا نے لیے, وہ حسن مجتبی اور حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان کی کتنی عزت اور ان کا کتنا احترام ہونا چاہیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادوں کو کندھوں پر سوار کر کے مدینے لے جایا کرتے تھے. اکثر باہر جاتے تو دونوں شہزادے کندھوں پر سوار ہوتے. ایک صحابی نے ایک مرتبہ یہ دیکھ کر مسکرائے اور کہا, اے شہزادوں, کیا تمہاری قسمت ہے کہ سواری پائی بھی تو کیسی سواری پائی, کیسی سواری پائی. کائنات کا آقا و مولا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے تمہیں میسر ہیں. اتنی تعریف پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں نہیں فرماتے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو, بلکہ میرے آقا یوں فرماتے, یہ کیوں نہیں کہتے کہ سوار بھی کتنے اچھے ہیں. سواری کی تم نے تعریف کی تو سوار کی بھی تعریف کرو کہ وہ بھی جنتی جوانوں کے سردار ہیں. میرے عزیزو, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من احب حسینا, جس نے حسین سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ انا من الحسین و حسین منی و انا من حسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ کیسی بات ہے, حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. ایک جملہ تو اس میں سمجھ میں آتا ہے, حسین مجھ سے ہیں. حضور نے فرمایا یقیناً اولاد باپ سے ہی ہوتی ہے, اولاد اس کے دادا نانا سے ہی ہوتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سب کو معلوم ہوگا. حضور نے فرمایا حسین مجھ سے ہیں. یقیناً حضرت فاطمہ حضور کی بیٹی ہیں اور حضرت امام حسین حضرت فاطمہ کے لخت جگر ہیں, تو حسین حضور سے ہیں. لیکن جو دوسرا جملہ ہے, میرے آقا نے فرمایا میں حسین سے ہوں. یہ کیسے, میں حسین سے ہوں؟ بھلا کوئی نانا اپنے نواسے سے ہو سکتا ہے؟ لیکن میرے آقا نے فرمایا, اب محدثین اس کی تشریح میں فرماتے ہیں, حسین مجھ سے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کے اعتبار سے حسین رسول سے ہی ہیں. اور حضور نے جو فرمایا میں حسین سے ہوں, اس کا مطلب ہے کہ میرا پورا دین حسین سے چلنا ہے. اسی کی تشریح کرتے ہوئے امام الہند سلطان الاولیاء غریب نواز نے فرمایا تھا, شاہ است حسین بادشاہ است حسین, دین است حسین دین پناہ است حسین, سرداد نداد دست در دست یزید, حقا کے بنائے لا الہ است حسین. فرماتے ہیں معین الدین حسن چشتی غریب نواز اپنے ہی دادا اور اپنے ہی نانا کی شان میں امام حسین شاہ ہیں. شاہ نہیں بلکہ بادشاہ ہیں. شاہ میں اور بادشاہ میں فرق سمجھ میں آتا ہے؟ ویسے تو سب لوگ کہتے ہوں گے فلاں شاہ ہے فلاں بادشاہ ہے, دونوں میں فرق ہے. شاہ جو ہے سلطان کو کہتے ہیں اور بادشاہ کنگ میکر کو کہتے ہیں, جو بادشاہ بناتا ہے. جو شاہ بناتا ہے اس کو بادشاہ کہا جاتا ہے. اور دین است حسین دین پناہ است حسین, حسین پورے دین کا نام ہے. حسین دین کی حفاظت کرنے والے کا نام ہے. اپنا سر دے دیا, ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا. حق تو یہ ہے کہ لا الہ کی جڑ کا نام حسین ہے. اب سمجھ میں آیا حضور حسین سے کیسے ہے؟
حضور حسین سے کیسے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حسین سے ہے. جو حسین پاک سے نفرت کیا، بغاوت کیا، وہ دین سے نکلنے والوں میں سے ہے، خارج ہونے والوں میں سے ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے والوں میں سے ہے. میں ابھی چند دن قبل، ابھی اسی محرم سے قبل ایک بات سنا، کسی سعودی لقوہ مارے ہوئے آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا، ہاں ریالوں نے جس کا لقوہ مارا ہے جس کے عقیدے پر، اگر یہ 2 شہزادوں کی لڑائی تھی کربلا کی، 2 شہزادوں کی لڑائی تھی، یعنی حضرت حسین حضرت علی کے شہزادے اور یزید حضرت امیر معاویہ کا شہزادہ، آپس میں 2 بڑے بڑے لوگوں کے بیٹوں کی لڑائیاں تھیں. اس بیوقوف کو معلوم کہاں ہے کہاں کس کو شہزادہ کر رہا ہے، کس کو شہزادہ کہہ رہا ہے. ہاں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ یقیناً شہزادہ رسول ہیں، لیکن یزید کو شہزادہ کہا جائے گا؟ پلید ہے. جس کے نام کے ساتھ ہم پلید کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ شہزادوں کی لڑائیاں نہیں تھی، حق و باطل کی لڑائی تھی، حق و باطل کی لڑائی تھی، اور نہ ہی 2 خاندانوں کی لڑائی تھی، اور نہ ہی یہ سیاست کا معاملہ تھا جیسے آج کچھ لوگ یہ بھی پیش کرنا چاہتے ہیں. جیسے پہلے یہ جوکر نائک کہتا تھا کہ یہ سیاست کا معاملہ تھا، یہ سیاسی معاملات تھے جس کی وجہ سے یہ لڑائیاں ہو گئی. ان کو ایسا لگتا ہے کہ سیاست اس وقت ایسی ہی تھی جیسے الیکشن کے لیے، ووٹنگ کے لیے جگہ جگہ گھومنا پڑے. ارے حسین اعظم ہے، حسین اعظم ہے، رسول اللہ کے نواسے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت و قوت عطا کی تھی، وہ چاہتے تو پوری دنیا پر اپنی حکمرانی قائم کر لیتے. انہوں نے میرے آقا کے فقر و فاقے کو پسند کیا. اگر ان کو حکومت ہی پیاری تھی اور سیاست ہی کرنا تھا تو اپنے باپ کے انتقال کے بعد فوراً کھڑے ہو جاتے. حضرت امیر معاویہ 20 سال تک خلیفہ رہے، تب تک امام حسین نے نہیں مطالبہ کیا. اگر ان کو یہی سب شوق تھا بادشاہت کا، سیاست کا، تو وہ تو حضرت علی کے بیٹے تھے. خلافت حضرت علی کے بعد ختم ہو رہی تھی تو وہ دعویٰ کر سکتے تھے کہ میرے باپ کی خلافت اب مجھے آئے. نہیں دعویٰ کیا کبھی. یہاں سے بات سمجھ میں آتی ہے 20 سال کے بعد اگر وہ مدینے سے اٹھ رہے ہیں تو صرف اس بات پر اٹھ رہے ہیں کہ نبی کونین کے دین پر کوئی غدار اور فاسق و فاجر کرسی نہ بچھا سکے. اور آج تک میرے عزیزوں اس کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے. حسین اعظم کا ایک مرتبہ کھڑا ہو جانا اس زمانے میں، اس کا اثر آج تک دکھتا ہے. مجھے بتاؤ کس مسجد کے امام کو آپ چور رکھتے ہیں؟ چور ڈکیت ہو، لفنگا ہو، اناڑی ہو، ٹپوری ہو، جس طرح کا بھی ہو، اسے امام بناتے ہیں آپ؟ کیوں نہیں بناتے؟ بزنس تو کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ، لیکن مصلے پر آپ ہر چیز دیکھتے ہیں. داڑھی پوری ہے کہ نہیں، کپڑے صحیح ہے کہ نہیں، داغ تو نہیں لگے اس کو. ہاں، اور اگر یہ امام کہیں ادھر ادھر کس سے مل رہا ہے کس سے نہیں مل رہا ہے یہ تک آپ نظر رکھتے ہیں. اچھی بات ہے، نظر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. امام کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ اپنا امام ویسا ہی دیکھنا چاہتے ہیں جیسے امام حسین نے تصور دیا ہے. ہم حسینی ہیں الحمدللہ. بھائی یزید کو آپ نے امام تسلیم اسی لیے نہیں کیا کہ اگر رسول اللہ کے نواسے نے اس وقت اس کو امیر المومنین کہہ دیا ہوتا تو پھر قیامت تک آنے والے سب لوگ یہ دلیل بناتے رسول اللہ کے نواسے نے جب ایک فاسق و فاجر کو امام بنایا تھا تو ہماری مسجدوں کا امام چور ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ لوگ دلیل بنا سکتے. امام علی مقام نے قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک ایسا مشعل پیدا کیا، ایک ایسی روشنی بنائی کہ اسی کے بل بوتے آج تک ہم چل رہے ہیں. عزیزان گرامی، حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہما حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں کھیلنے والے، یہاں تک کہ اکثر حضور کا جبہ مبارکہ کافی کشادہ ہوتا، کبھی پہن کے آتے ہیں تو صحابہ روایت کرتے ہیں کہ کبھی کبھار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جبے کے اندر کوئی چیز چھپا کر کے آتے تو ہم دیکھتے کوئی قیمتی چیز چھپا کر آئے ٹھنڈیوں کے دنوں میں، لیکن وہ قیمتی چیز وہی شہزادے ہوتے تھے، حضور کے جبے میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں. حضرت حسن مجتبیٰ اور حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ. آپ اندازہ کریں صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے قرار رہتے، صحابہ حضور کے مہر نبوت کو دیکھنے کے لیے بے قرار رہتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسے لینے کے لیے بے قرار رہتے
ان شہزادوں کی عظمت اور ان کی قسمت کو دیکھیں کہ ہمیشہ حضور کے جسم مبارکہ سے لگے ہوئے ہوتے تھے، یہاں تک کہ سجدے میں میرے آقا جائیں تو اس پر سوار بھی ہو جاتے تھے، میرے آقا ان کو ہٹاتے نہیں تھے، لمبا سجدہ کر لیتے لیکن ان شہزادوں کو گرنے نہیں دیتے تھے۔ یہ ان شہزادوں کی تربیت ہے۔ ایک دن حضرت فاطمہ بے قرار تھیں، بچے نظر نہیں آ رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، پوچھا بچے کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ کہتی ہے میں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں، بچے نہیں مل رہے، چھوٹے چھوٹے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ڈھونڈنے کے لیے بھیجے تو دیکھتے ہیں مدینہ مسجد نبوی کے تھوڑا سا دور ایک درخت کے نیچے دونوں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کھیل رہے ہیں، لیکن جبرائیل امین دونوں پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ ہاں، فرشتے سایہ کیے ہوئے رہتے ہیں، اور یہی حسنین کریمین ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ان کو خود کھلایا کرتے تھے۔ بچوں کے ساتھ اگر کھیلنا حضور کا ثابت ہے تو ان شہزادوں کے ساتھ ہے، کشتی لڑا رہے ہوتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کی کشتی لڑا رہے ہیں۔ ہوتا ہے گھروں میں دو بچوں کی کشتی لگاتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کی سائیڈ لے رہے تھے؟ حضرت امام حسن کی سائیڈ لے رہے تھے، وہ بڑے تھے، اور حضرت حسن کو کہتے تھے حسن تم حسین کو یہاں سے پکڑو، ادھر سے پکڑو، ادھر سے پکڑو، جیسے ہم بچوں کو کشتی لڑواتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح کا مقابلہ کروا رہے تھے، حضرت فاطمہ گھر میں سے کہتی ہیں ابا جان یہ کیسی بات ہے، آپ بڑے کی سائیڈ لے رہے ہیں، حسن بڑے ہیں آپ ان کی سائیڈ لے رہے ہیں، حسین چھوٹا ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں فاطمہ تم نہیں دیکھتی حسین کی طرف سے جبرائیل ہیں، جبرائیل ان سے کہہ رہے ہیں کہ حسن کو یہاں سے پکڑو، حسن کو یہاں سے پکڑو۔ اللہ اللہ، یہ شہزادے وہ ہیں جن میں سے ایک کو سید الانبیاء سپورٹ کر رہا ہے، دوسرے کو سید الملائکہ سپورٹ کر رہا ہے، اور وہ گھرانہ کیسا جس کے بارے میں امام زمن کہتے ہیں بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ یہ رسول اللہ کے گھر والوں کی، اور ان کو کبھی ناراض کرنا میرے آقا کو ہرگز پسند نہیں تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی ان دونوں بچوں کو ناراض ہونے نہیں دینا چاہتے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام حسین جب پیدا ہوئے ہیں اسی وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی تھی، حضور کے اپنے بیٹے۔ بی بی ماریہ قبطیہ سے حضور کے بیٹے پیدا ہوئے، ان کی عمر 6 مہینے کی ہو گئی تھی، اور حضرت فاطمہ کے گھر میں امام حسین پیدا ہوئے۔ آگے پیچھے تھوڑی سی ایک وقت ایسا آیا کہ حضور اپنے بیٹے کو لے کر بیٹھے ہیں۔ بیٹا کتنا عزیز ہوتا ہے، بیٹا اپنا بیٹا۔ 2 بیٹے پہلے حضور کے انتقال کر چکے تھے، یہ تیسرے بیٹے تھے حضرت ابراہیم، اور حضرت فاطمہ کے بیٹے حسین دونوں کو چوم رہے تھے۔ جبرائیل آئے، کہا آقا اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک ہی کو آپ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، چنو تو کس کو چنو؟ ایک طرف بیٹا ہے اور ایک طرف نواسا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں کی طرف دیکھا اور جبرائیل سے کہا اے جبرائیل حسین کو میں منتخب کرتا ہوں، اپنے بیٹے کو جس پر وار دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو جن پر قربان کیا، اس حسین اعظم کا ہم تذکرہ کرنے چلے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن کا حد درجے خیال کیا، نمازوں میں، گھروں میں اور ہر جگہ، یہاں تک کہ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی گھر دعوت میں گئے، کھانا وہاں پر رکھا گیا ہے تو پہلے کوئی چیز منگواتے اور آدھا اس میں سے کر کے کہتے لے جاؤ فاطمہ کے گھر دے آؤ، ان کے گھر میں فاقہ ہے۔ اپنے شہزادوں کا خیال فرماتے، اپنے نواسوں کا خیال فرماتے۔ عزیزان گرامی، یہی وہ اہل بیت ہیں جن کی شان میں قرآن کی کئی آیتیں نازل ہوئیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ آیت ہے سورہ دہر کی 29ویں پارے میں۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت فاطمہ کی کنیز فضہ، انہوں نے منت مانگی تھی، دونوں شہزادے بہت بیمار تھے کہ اگر یہ صحیح ہو جائیں تو ہم 3 روزے رکھیں گے، اگر یہ صحیح ہو گئے تو 3 روزے رکھیں گے۔ گھر والے، بچے صحیح ہو گئے، روزہ رکھا سارے لوگوں نے مل کر، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت فاطمہ اور یہ کنیز فضہ اور 2 شہزادے ہیں۔ حضرت علی کی کمائی 2 درہم کی تھی، باغیچے سے خدمت کے بعد 2 درہم لاتے جس سے اتنا آٹا آتا کہ 5 روٹیاں بن سکتی تھیں۔ یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ افطار میں روٹیاں بنی،
شام کے وقت کسی فقیر نے آواز دی، ایک مسکین آیا، فقیر آیا، کہا میں نے سنا ہے کہ یہ رسول اللہ کے گھر والے ہیں، یہ اہل بیت ہیں، میں بہت بھوکا ہوں، مجھے کھلا دیا جائے۔ حضرت فاطمہ نے 5 روٹیاں اٹھا کر دی تھیں، پانی پی کر کے ان لوگوں نے افطار کیا، دوسرا بھی روزہ رکھا۔ دوسرے دن حضرت علی پھر آٹا لے آئے، 5 روٹیاں بنائیں۔ آج کے دن ایک یتیم بچہ آیا، افطاری کے وقت میں اس نے بھی وہی آواز اٹھائی، حضرت فاطمہ نے وہ 5 روٹیاں اٹھا کر اس یتیم کو کھلایا۔ آج پھر پانی سے افطار کیا، تیسرا روزہ تھا۔ تیسرے روزے کے دن حضرت علی خود محنت کر کے اتنے پیسے لے آئے کہ پھر 5 روٹیاں بنی۔ اس دن افطار کے لیے بیٹھے تو جیل سے چھوٹا ہوا ایک قیدی آیا، کہا میں ہر گھر کو کھٹکھٹا لیا، مجھے کوئی نہیں کھلایا، میں نے سنا ہے کہ یہ اہل بیت ہیں، رسول اللہ کے گھر والے، یہاں سے واپس نہیں بھیجتے کسی کو۔ حضرت فاطمہ نے اس قیدی کو بھی 5 روٹیاں دی تھیں۔ تیسرا دن گزر گیا، پیٹ پیٹ سے لگ گیا، بھوک کی شدت ہے، بچے طاق میں بیٹھ گئے اور حضرت علی جھک گئے تھے۔ یہ شام کا وقت تھا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، گھر میں آئے، پکارا کہاں ہیں؟ آواز کسی کی نہیں آ رہی تھی، سب ایک ایک کونوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا فاطمہ، وہ آئیں، پوچھا کیا ماجرا ہے؟ سنایا ایسے ایسے ہم نے منت مانگی تھی، منت مانگو تو روزے کی مانگو، اے غلاموں، اہل بیت کے غلام، خالی دھاگا باندھنے اور تالا باندھنے کی نیت منتیں نہیں ہوتی، منت قرآن ختم کرنے کی بھی کرو، روزہ رکھنے کی بھی کرو، یہ اللہ کو راضی کرنے والی منتیں ہیں۔ بہرحال حضرت فاطمہ نے عرض کیا کہ ایسا ایسا حال ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ابھی مجھ پر آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں کبھی مسکین کو کھلاتے ہیں، کبھی یتیم کو کھلاتے ہیں اور کبھی قیدی کو کھلاتے ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشارت ہو فاطمہ، تم امتحان میں کامیاب ہو گئی، نہ وہ مسکین تھا، نہ وہ یتیم تھا، نہ وہ قیدی تھا، ہر دن اللہ کا ایک فرشتہ آتا تھا جو اہل بیت کا امتحان لے رہا تھا کہ یہ کتنا عطا کر سکتے ہیں۔ تم امتحان میں کامیاب ہو گئے اور اس دن ان کے گھر میں جنت سے اللہ نے خوان نعمت اتارا۔ عزیزان گرامی، یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، ان کے پاس امتحان لیا بھی گیا تو وہ سب عطا کرتے رہے، ان کی شان ہی یہی ہے۔ الحمدللہ ہم نے بھی بہت سارے سادات اور مشائخ کو دیکھا ہے، وہ نوازنے والوں میں سے ہیں، عطا کرنے والوں میں سے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ صفات ان کے گھروں میں آج بھی پائی جاتی ہیں۔ اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے۔ اب حالات کربلا کی طرف ہم چلتے ہیں میرے عزیزو۔ حالات ایسے کیا پیش آئے کہ یہ کربلا کا واقعہ رونما ہو گیا؟ حالات ایسے کیسے آ گئے کہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ حالات حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد سے خراب ہو گئے، بہت خراب، حالانکہ اس سے پہلے ہی خراب ہو گئے تھے۔ آپس میں جنگیں ہوئی، خانہ جنگیاں ہوئی، ایک دوسروں کی لڑائیاں ہوئی، میں ان سب کی طرف نہیں جاتا۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی وفات کے بعد حضرت امیر معاویہ نے خلافت کا اعلان کیا اور ان کی خلافت سن 40 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک 20 سال تک چلی، اور 20 سال تک دمشق سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت قائم کی اور یہ چلتی رہی۔ اس دوران بہت سارے فتوحات بھی ہوئے، اسلامی سلطنتیں بڑھتی بھی رہیں، ان کا انتقال ہوا۔ اب جو معاملہ خراب ہوا وہ یہاں سے ہوا کہ حضرت امیر معاویہ کا بیٹا یزید تھا، وہ تھے صحابی رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی لگتے ہیں رشتے میں، حضور کی زوجہ ہیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن ہے، اسی لیے حضرت امیر معاویہ کو امت کا ماموں بھی کہا جاتا ہے۔ وہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ کے سگے بھائی ہیں۔ امیر معاویہ کا جو بیٹا تھا وہ ناہنجار تھا، وہ صحیح آدمی نہیں تھا، فاسق و فاجر تھا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ روایات یہ بتاتی ہیں کہ ان کی زندگی میں اس کا فسق و فجور ظاہر نہیں تھا، ان کی زندگی میں باپ جب تک تھے
اس کی برائیاں، اس کی عیاشیاں ظاہر نہیں تھیں۔ جیسے ہی ان کا انتقال ہوا، تخت پر یزید بیٹھا۔ یزید جیسے ہی خلافت قائم کر لیا دمشق میں، اور ملک شام والوں نے سب بیعت کر لیا، یزید کو حاکم مان لیا، اس کو خلیفہ امیر المومنین تسلیم کر لیا۔ لیکن جو صحابہ تھے، بڑے صحابہ، انہیں معلوم تھا اس کے حالات خراب ہیں، یہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ اس کا شراب پینا بھی ثابت تھا، اس کا نماز ترک کرنا بھی ثابت تھا، دن بھر اس کا بندروں سے اور جانوروں سے کھیلنا بھی ثابت تھا۔ یہ سب چیزیں جنہوں نے دیکھا ہے، کیا اسے اپنا حاکم تسلیم کر لیں گے؟ یہ ہمارا زمانہ نہیں ہے جو ہم کسی پاگل کو بھی حاکم تسلیم کر لیتے ہیں۔ ہاں، یہاں کسی ڈمرو بجانے والے کو بھی ہم بٹھا لیتے ہیں، گدھے کو بھی سر پہ بٹھا لیتے ہیں۔ یہ زمانہ نہیں تھا، وہ صحابہ کا زمانہ تھا، وہ تابعین کا زمانہ تھا۔ وہاں نماز ترک کرنے والے کو بھی حاکم نہیں بنایا جاتا۔ تو یہی معاملہ ہو گیا۔ یزید کی خلافت کا اعلان ہونے کے بعد صحابہ میں آپس میں یہ باتیں گردش کرنے لگ گئی کہ آخر اس کو کیسے تسلیم کیا جائے۔ اس وقت جو خلافت کے امیدوار تھے، جو اہل تھے، وہ اور بھی صحابہ تھے، جیسے مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت زبیر کے بیٹے، حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے، حضرت اسماء کے بیٹے حضرت عبداللہ، یہ مکہ میں تھے، وہ بھی خلافت کے اہل تھے۔ مدینہ طیبہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی تھے، حضرت عباس حضور کے چچا کے بیٹے۔ یہ بڑے صحابہ موجود تھے اس وقت۔ لیکن یزید نہ صحابی ہے، نہ حضور کی زندگی میں کبھی رہا ہے۔ حضور کی وفات کے 15 سال بعد تقریباً وہ پیدا ہوا ہے، 25 ہجری میں۔ اس کو جب خلیفہ بنایا گیا تو ظاہر سی بات ہے معاملات خراب ہو گئے۔ اب یزید نے طاقت کے بل بوتے، اپنے سورس کے بل بوتے اپنی خلافت کو قائم کرنا شروع کیا۔ اب اسے خطرہ جو تھا وہی مکہ سے تھا، مدینے سے تھا، اور کوفہ سے تھا۔ کوفہ میں حضرت علی کے چاہنے والے بہت لوگ تھے۔ کوفہ حضرت علی کے محبین کا ایک مرکز تھا پہلے سے، اگرچہ ان لوگوں نے پہلے بھی دھوکہ دیا ہے۔ حضرت علی کا انتقال بھی کوفہ میں ہوا، حضرت امام حسن کا بھی زہر دیا گیا کوفہ میں، یہ سب حالات ہوئے۔ لیکن وہاں چاہنے والوں کی کثرت بھی بہت تھی، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آج بھی چاہنے والے بہت ہوتے ہیں لیکن کچھ غداری کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان کو آج بھی کوفہ سے جوڑا جاتا ہے کہ کوفی تو نہیں ہے، یہ مسل مشہور ہو گئی۔ تو امام حسین مدینہ میں تھے، عبداللہ بن زبیر مکہ میں تھے۔ یہ ان جگہوں پر سے خطرہ لاحق تھا کس کو؟ یزید کو، کہ اگر یہ لوگ بغاوت کر گئے، یہ لوگ اگر میری خلافت کو تسلیم نہیں کیے، تو ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا ان کی طرف چلا جائے گا، اور پھر میری خلافت کو قائم کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور اس کے جتنے مشیر تھے وہ سب کے سب عیاش قسم کے تھے۔ ایک بات یاد رکھیں، کبھی حاکم ڈینجر بنتا ہے تو اس کے مشیروں کی وجہ سے۔ مشورے دینے والے اگر بہت خطرناک ہوں تو حاکم بھی بہت خطرناک بن جاتا ہے، ایسے اکثر ہوا ہے۔ تو یزید کے جو مشیر تھے وہ سب ظالم تھے، مشورے بہت بھیانک قسم کے دیتے تھے۔ ان کے مشوروں کی وجہ سے ہی تو کربلا ہو گیا۔ یزید فوج کی فوج بھیجتا رہا۔ حسین اعظم اس وقت تک مدینہ طیبہ میں تھے، سیدنا امام علی مقام مدینہ طیبہ میں تھے، ان کا گھر مدینہ میں تھا، اہل بیت خاندان سب مدینہ میں رہ رہے تھے۔ اب یزید نے اپنا گورنر وہاں پر مدینہ طیبہ میں مقرر کیا، اور سب سے پہلے بیعت لینے کے لیے مدینہ بھیجا، اور وہاں کے گورنر سے کہا حسین کو بلاؤ، عبداللہ بن عمر کو بلاؤ، اور جو مدینہ میں بڑے صحابہ ہیں ان کو بلاؤ، اور ان سے میری بیعت لے لو، اور کہو کہ یزید امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے۔ گورنر کو جیسے ہی آرڈر آیا، ان تینوں کو بلایا اس میں امام حسین بھی تھے۔ گورنر نے کہا خلافت قائم ہو چکی ہے دمشق میں، آپ حضرات تسلیم کر لیں، آپ یزید کو خلیفہ مان لیں۔ حضرت امام حسین فوراً کھڑے ہو گئے، کیا تم مجھ سے ایسے کو خلیفہ ماننے کو کہتے ہو جس کی نمازوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، جو عیاش ہے، فسق و فجور میں مبتلا ہے، جو عورتوں کا دل دادا ہے؟ میں ہرگز تسلیم نہیں کرتا۔ آپ اٹھ کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد جب یہ بات یزید کو پتہ چلی تو گورنر کو سخت آرڈر آیا
کہ یا تو ان کی بیعت لے لو یا تو پھر ان کو قتل کر ڈالو۔ اتنا سخت حکم آیا تو جو گورنر تھا مدینے کا اس نے امام حسین کو بلایا اور کہا میں نہیں چاہتا کہ رسول اللہ کے گھر والوں کے ساتھ میں سختی کروں، اور مجھے میری نوکری کی بھی فکر ہے، میں اگر آپ کے ساتھ سختی کے ساتھ معاملہ نہ کروں تو یزید مجھے مار ڈالے گا، بیچ کا کوئی راستہ نکالیں۔ تو امام حسین نے کہا ٹھیک ہے، میں بیچ کا راستہ یہ نکالتا ہوں کہ میں مدینے سے نکل جاتا ہوں، میں مدینہ طیبہ سے ہی نکل جاتا ہوں تاکہ تجھے کوئی سختی وہ نہ کر سکے۔ اس نے گورنر نے کہا ٹھیک ہے آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ سیدنا امام حسین رات کے وقت اپنے گھر والوں کے پاس آتے ہیں، یہاں سے شروع ہوتی ہے داستان۔ اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں آؤ اب ہمارے لیے مدینہ تنگ ہو گیا ہے، یزید کی سختیاں بڑھتی چلی جائیں گی، اس کے ظلم کی داستانیں اب رقم ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ اپنے گھر والوں سے کہا ہم سب ہجرت کر رہے ہیں مدینہ طیبہ سے۔ سب نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مکہ مکرمہ جائیں گے، وہاں جا کر کے حرم کعبہ میں رہیں گے۔ حرم کعبہ میں کوئی جنگ و جدال نہیں کر سکتا، قتل و قتال نہیں کر سکتا، حرم کعبہ میں جا کر رہیں گے۔ آپ اندازہ کریں رسول پاک نے ہجرت کر کے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آباد کیا، ان کے نواسے کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ رہا ہے کہ انہیں مدینے سے ہجرت کر کے مکہ جانا پڑ رہا ہے۔ رات کے وقت اپنے گھر والوں کو اٹھایا اور جتنے لوگ تیار ہوئے ہیں اس میں اپنے عزیز خاندان کے لوگ تھے۔ مدینے سے پہلے کچھ ہی لوگ تیار ہوئے، آپ کی 2 بیویاں ساتھ میں تھیں، آپ کے شیرخوار بچے حضرت علی اصغر، آپ کے جوان بیٹے حضرت علی اکبر، آپ کے بھتیجے حضرت امام قاسم، اور آپ کی بھتیجی اور آپ کی اپنی بڑی بیٹی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب گھر والوں کا ایک قافلہ نکلا۔ پہلے تو یہ لوگ 12-15 کی تعداد میں تھے، اور صبح کا وقت تھا جب مدینے سے یہ قافلہ نکلنے کو تیار ہوا۔ روضہ رسول پر میرے آقا کی بارگاہ میں امام حسین آئے۔ میرے عزیزو اب پھر یہاں سے حالات ہمارے بے قابو کر جاتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بار کے بیانات میں اب ہم رونے دھونے کو فوقیت نہ دیں۔ غم حسین تو تڑپاتا ضرور ہے، لیکن ہم اپنے جذبوں کو جوان رکھنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اب حسینی کردار ادا کرنے کا وقت آ جائے، ہمارے جوانوں میں پھر وہ غیرت بیدار ہو جائے کہ ہم دین کی خاطر ہر مصیبت کو اور مشقت کو اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حسین اعظم روضہ رسول پر آئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا اور درد بھری آواز سے کہا یا رسول اللہ یا ابتا، اے میرے باپ۔ حضور کو اکثر وہ ابا کہہ کر کے ہی پکارتے تھے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں پکار کر کے کہا آپ کے مدینے سے مجھے نکلنا پڑ رہا ہے، میرے لیے مدینہ تنگ کر دیا گیا، میرے چھوٹے بچے لے کر کے میں روانہ ہو رہا ہوں۔ یہ کیفیت تو میرے آقا ہی جانے، قبر اطہر سے اس حسین کو رخصت ہوتا ہوا دیکھ کر میرے آقا پر کیا گزر رہی ہوگی، جس کے گردن کو میرے آقا نے بوسے لیے، جس کو سونگھا کرتے تھے، جس کو دوش پر بٹھایا کرتے تھے، جس کو سجدوں پر اپنی پشت پر بٹھایا کرتے۔ اس حسین کی رخصتی یقیناً غم کا ماحول تو تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر سے نکل کر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو جنت البقیع میں دفن تھیں، ان کے روضے پر آئے، اپنی ماں کی تربت پر آپ نے لپٹ کر کے رویا اور رخصتی کی اجازت مانگی اور کہا آپ کا حسین اگر مدینہ چھوڑ رہا ہے تو صرف اس لیے کہ رسول اللہ کا یہ مدینہ خون سے آلودہ نہ ہو، مسلمانوں کا خون نہ بہے، میں مسلمانوں کا خون بہنا نہیں دیکھنا چاہتا اور مدینے کی حرمت کو پامال ہونے نہیں دینا چاہتا، مجھے اجازت دی جائے۔ حسین اعظم نے اپنی ماں سے اجازت لی، اپنے چھوٹے بچوں کا ایک قافلہ لے کر نکل پڑے۔ میرے عزیزو گھر والوں کا قافلہ جب مدینہ چھوڑ رہا ہے کیا کیفیت ہوتی ہے۔ ہم جیسے نکم میں، ہم جیسے گنہگار صرف 7 دن یا 8 دن کے لیے عمرے پر مدینے جاتے ہیں تو چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا، مدینے سے رخصت ہوتے ہیں تو آنسوؤں کی قطاریں لگ جاتی ہیں۔ کبھی ہم روزے کو دیکھتے ہیں، کبھی ہم بس میں آگے کا سفر دیکھ رہے ہوتے ہیں، مدینے کی سرحدیں نکلنے تک دل بار بار ہچکولے کھاتا رہتا ہے کہ مدینہ چھوٹ رہا ہے، مدینہ چھوٹ رہا ہے۔ ہم تو تمنا یہ لے کر کے جاتے ہیں کہ کاش مدینے میں موت آ جائے، میرے آقا کے قدموں میں دفن ہونا نصیب ہو جائے، لیکن جب رخصتی کا وقت آتا ہے پوچھو حاجیوں سے کیا کیفیت ہوتی ہے، عمرہ کرنے والوں سے پوچھو، مدینے سے جب رخصت ہو کر کے آتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے حاجی کبھی کھمبوں کو پکڑ رو رہے ہوتے ہیں، کبھی دروازوں کو پکڑ کر، کبھی چمٹ کر کے، اور
بوسے دے کر کے رخصتی لے رہے ہوتے ہیں۔ حسین اعظم کا کیا حال ہوگا جن کا بچپنا اس مدینے میں گزرا ہے، جنہوں نے رسول اللہ کو نمازیں پڑھاتے وہاں دیکھا ہے، میرے آقا کو اللہ کی قرآن کی آیتیں سناتا ہوا انہوں نے وہاں دیکھا ہے، حدیثیں میرے آقا کی انہوں نے سنی ہیں، جن کا کھیلنا کودنا اس مدینہ طیبہ میں گزرا ہے، جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آیا کرتے، جبرائیل ان کے گھر اترا کرتے۔ یہ ساری یادیں چھوڑ کر کے حسین اعظم ہجرت کر رہے تھے۔ میرے عزیزو، ہجرت معمولی چیز نہیں ہے، یہ الفاظ میں بیان بھی نہیں ہو سکتی۔ آپ اپنے گھر بیٹھے ہیں، اللہ آپ کے گھروں کو سلامت رکھے۔ میں جانتا ہوں گھر کو چھوڑنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ ہم جب اپنے گھر چھوڑ کر دوسری جگہ خدمت اسلام کے لیے بھی جا رہے ہوتے ہیں، مجھے یاد ہے وہ بات جب پڑھنے کے لیے ہم بچپن میں مدرسے جا رہے ہوتے تو پورا سفر ٹرین میں روتے ہوئے جاتے تھے۔ کبھی ماں کی شکل سامنے آتی، کبھی باپ کی شکل، کبھی دوست یاد آتے، کبھی بھائی یاد آتے۔ ہم جانے کے 1 مہینے تک وہاں روتے رہتے تھے۔ ہمیں معلوم ہے گھر کو چھوڑنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور وہ حسین اعظم اپنے اس مدینہ رسول کو چھوڑ کر جا رہے تھے جہاں ان کی ہزاروں یادیں تھیں، جہاں ان کی ہزاروں یادیں میرے آقا سے وابستہ تھیں۔ حسین اعظم کی ہجرت پر لاکھوں سلام۔ انہوں نے اگر ہجرت کیا بھی ہے تو دین مصطفیٰ کے لیے کیا ہے۔ اے جوانوں، تم سب اس بات کو یاد رکھ لینا، اگر مصطفیٰ کے دین پر کبھی آنچ آئے، اگر وطن چھوڑنا پڑے، ہجرت کرنا پڑے، تو ہجرت کو بھی ہم برداشت کر سکیں، اس لیے کہ صرف اور صرف دین کے لیے جس نے ہجرت کیا، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں ہجرت کیا، اگر بیچ راستے بھی اس کی موت آ جائے، اللہ اس کا اجر تیار کر رکھا ہے۔ ہجرت کا بڑا اجر و ثواب بھی ہے۔ میرے عزیزو، دین مصطفیٰ کے لیے یہ اٹھایا حسین اعظم نے، سارا کشٹ، ساری مصیبتیں، ساری مشقتیں، یہاں سے نکل کر کے مکہ مکرمہ کا سفر کیا۔ مکہ مکرمہ جب پہنچے، امام عالی مقام، یہ شعبان کا مہینہ تھا، اور شعبان کے بعد ٹھیک رمضان آنے والا تھا۔ مکہ والوں نے استقبال کیا، اور اچھے سے سارے لوگ ملنے جلنے لگے، اور کہا اچھا کیا آپ نے یہاں تشریف لائے، امن و امان کے ساتھ رہیں۔ یہاں تک تو معاملہ سب ٹھیک ہی تھا۔ امام حسین اگر مکہ ہی میں رہ جاتے، وہیں پر طواف کعبہ، حرم کعبہ میں مقیم رہتے، تو کچھ ہونا نہ تھا، لیکن کیا کریں، قدرت کا لکھا ہوا وہ غالب آ کر رہے گا۔ ان کی شہادت اچانک نہیں ہوئی ہے میرے عزیزو، حسین اعظم کی شہادت ان کے بچپن میں ہی مشہور ہو گئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ اپنی زوجہ کے پاس ایک شیشی میں تھوڑی سی مٹی لا کر کے دیتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ام سلمہ، جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی امت آپ کے اس نواسے کو ایک جگہ پر قتل کر دے گی اور خون بہا دے گی۔ میں رونے لگا تو جبرائیل اس جگہ کی مٹی بھی لا کر مجھے دے گئے۔ ام سلمہ کہتی ہیں میرے آقا نے وہ مٹی مجھے دی اور کہا جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے سمجھ لینا اے ام سلمہ میرا بیٹا شہید ہو گیا، میرا نواسہ شہید ہو گیا۔ یہ کب میرے آقا نے بشارت دی تھی؟ جب حسین اعظم کی عمر ابھی 5 سال کی تھی۔ 5 سال کی عمر میں ہی ان کی شہادت کی خبر مشہور ہو چکی تھی۔ پھر بھی لوگ کہتے ہیں حضور کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں تھا، جو اپنے نواسے کی 50 سال بعد ہونے والی شہادت کی خبر دے رہے ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان نبی ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور قدرت کا لکھا غالبانہ تھا، رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، بیچ رمضان میں کوفہ والوں نے خط لکھنا شروع کیا۔ یہ کوفہ شہر ہے کیا؟ یہ سارا ماجرا یہ کوفہ میں آ کر کے اٹکتا ہے۔ کوفہ والے ایک ایسا شہر ہے جس کو تقریباً 14 یا 16 ہجری میں بسایا گیا تھا، اور ان لوگوں کی فطرت میں اس طرح عیب نکالنا یا فوراً کسی کا ساتھ چھوڑ دینا، یہ دغا بازی پہلے سے رہی اور شاید آج تک بھی ہوگی، آج تک بھی رہی ہوں۔ کوفی لوگ اس طرح کی دغا بازیاں کرتے رہے، لیکن وہ شیعان علی میں سے تھے، حضرت علی کی محبت کا دعویٰ کرتے تھے۔ تو حضرت امام حسین کا مدینے سے ہجرت کر کے مکہ آنا جیسے ان کو پتہ چل گیا کہ امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں مانی، تو کوفہ والے بھی یزید کو نہیں مانتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ہو گیا، ہمارے اوپر کوئی امام نہیں ہے، ہم خط لکھ کر کے حسین اعظم کو یہاں بلاتے ہیں، کوفہ میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کی خلافت کا اعلان کر دیں گے، اور پھر دھیرے دھیرے یزید کو بھی ختم کر دیں گے، اور ساری جگہوں پر ایک ہی خلافت قائم ہوگی، اور وہ ہوگی حسین اعظم کی خلافت۔
کوفہ والوں نے یہ سوچ کر کے خط لکھنا شروع کیا اور حضرت امام حسین کو کہا ہم آپ کے باپ کے وفادار ہیں، آپ کے بڑے بھائی کے وفادار ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ خط پہلے 5-6 خط آئے، آپ نے دیکھا اور رکھا، صحابہ سے مشورہ کیا، سارے صحابہ نے انکار کیا، آپ کوفہ نہ جائیں، آپ کے والد گرامی وہیں انتقال کیے، وہیں مارا گیا آپ کے والد حضرت علی کو، اور امام حسن کو زہر دینے والوں میں بھی وہی لوگ تھے، اب آپ نہ جائیں۔ تو مشورہ ایسے ہی ہوتا رہا، ٹلتا رہا، خط پہ خط آتے رہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ 56 خط ایک ساتھ آئے، بعض روایات میں کئی 100 خط آئے جس میں سب مہریں تھیں، سائن تھی، دستخط تھے، اور اس میں اخیر میں یہ خط آ گیا، اے حسین اعظم اگر آپ نہیں آتے اور قیامت کے دن ہم سے سوال ہو گیا کہ تم نے یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کیوں کی، تو ہم کوفہ والے کہیں گے اے اللہ ہم نے رسول اللہ کے نواسے کو بلایا تھا، وہ نہیں آئے، اس لیے ہم نے یزید کی بیعت مان لی۔ حسین اعظم کو یہ بات بہت لگ گئی، کہا ان لوگوں نے تو ایسی بات رکھ دی ہے، قیامت کے دن اگر مولا مجھ سے سوال کر لے کہ حسین تم اہل تھے خلافت کے اور لوگ بلا بھی رہے تھے، تم نے ان کو یزید جیسے فاسق و فاجر کے حوالے چھوڑ کر مکہ میں امن و امان کیوں لے لیا، تمہیں جانا چاہیے تھا، میں کیا جواب دوں گا اللہ کی بارگاہ میں؟ تو حضرت حسین سارے لوگوں کے مشوروں کو رکھتے ہوئے خود اٹھ جاتے ہیں۔ یہ رمضان بھی ختم ہوا، حج کا موسم قریب آ چکا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں اب میں کوفہ جاتا ہوں، پھر بعد میں اصرار ہوا، منع ہوتا رہا، پھر صحابہ کی ایک رائے بیچ میں نکل آئی، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا ایسا کریں آپ کے جو معتمد ہیں جو بہت خاص ہیں ان کو آپ بھیجیں، اور اگر وہ آپ کو کہہ دیں کہ یہاں حالات ٹھیک ہے تو آپ چلے جائیں۔ تو امام حسین نے اپنے بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے چچیرے بھائی تھے، حضرت امام حسین کے چچیرے بھائی تھے، بڑے معتمد تھے، سفر میں ہمیشہ ساتھ رہتے۔ اچھا یہ بھی میں بتاؤں، امام حسین جب مکہ آئے تو الگ الگ علاقوں سے سب ہجرت کر کے اس قافلے میں شامل ہو گئے تھے، تب جا کر کے یہ قافلہ 82 لوگوں کا ہو گیا تھا۔ جو 82 کی تعداد آپ سنتے ہیں یہ دھیرے دھیرے بیچ بیچ میں ملتے آئے۔ تو امام حسین نے حضرت امام مسلم کو بھیجا کہ آپ جائیں کوفہ اور وہاں جا کر کے آپ خط لکھیں، اگر حالات صحیح ہوں گے تو میں اپنے قافلے کو لے کر کوفہ آ جاؤں گا۔ امام مسلم نکلے اور جب وہ راستے میں گئے تو کچھ لوگوں سے راستہ پوچھتے ہوئے کوفہ تک پہنچے۔ میں بہت مختصر سے حالات بیان کر رہا ہوں میرے عزیزو۔ امام مسلم جب کوفہ آئے تو کوفہ والوں نے بہت شاندار استقبال کیا، بڑا شاندار استقبال کیا، اور اس کے بعد آپ کو گورنر ہاؤس میں لے گئے۔ وہاں جانے کے بعد نعمان بن بشیر نام سے جو وہاں گورنر تھے ان کو ہٹایا گیا۔ امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں 12,000 کوفیوں نے بیعت کیا۔ روز صبح شام آپ کے ارد گرد بھیڑ لگی رہتی تھی، لوگ چاہنے والوں کی کثرت تھی۔ امام مسلم نے دیکھا کوفہ والے سچے عقیدت مند ہیں، سچی محبت والے ہیں، تو امام حسین کو انہوں نے خط لکھ دیا، حالات سب اچھے ہیں آپ تشریف لے آئیں۔ امام مسلم بن عقیل نے جب یہ حالات دیکھ کر خط لکھا، اچانک معاملہ پلٹ گیا۔ کیسے؟ یزید کو خبر دی گئی کہ امام مسلم وہاں کوفہ پہنچے ہیں حسین کی طرف سے وکیل بن کر اور بیعت لے رہے ہیں تمہارے خلاف وہ خلافت کا اعلان کرنے والے ہیں۔ یزید نے پوچھا کیا کیا جائے؟ کہا گیا، اس سے مشورہ دینے والوں نے کہا نعمان بن بشیر جو وہاں کے گورنر ہیں وہ نرم دل ہیں، یا تو پھر وہ خود ہی یہ کام کرا رہے ہوں گے، ان کو ہٹاؤ، ایک سخت قسم کے آدمی کو وہاں بھیجو۔ پوچھا گیا کون ہو سکتا ہے ایسا سخت آدمی؟ تو سارے لوگوں نے عبید اللہ ابن زیاد کا نام لیا، جو ایک زانیہ کا بیٹا تھا اور بڑا ہی سخت قسم کا آدمی تھا، رحم نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ ابن زیاد یہ بصرہ میں رہتا تھا، یزید نے اس کو گورنر بنا کر کوفہ بھیجا۔ وہ چوری سے کوفہ میں آیا، گورنر ہاؤس میں داخل ہو گیا، رات کے وقت آیا، کوفہ والوں کو معلوم نہیں ہوا۔ اچانک آتے ہی اس نے گورنر ہاؤس پر کھڑے ہو کر اعلان کیا میں خلیفۃ المسلمین یزید کی طرف سے گورنر بن کر کے آیا ہوں، نعمان بن بشیر بھی نہیں، مسلم بن عقیل بھی نہیں، اب تم سب کے سب یزید کی بیعت کرو۔ سب لوگ بھڑک گئے، بپھر گئے، سب گورنر ہاؤس کا احاطہ کیے، لیکن یہ چالاک عیار آدمی نے کوفہ کے معزز خاندانوں میں سے کچھ لوگوں کو گرفتار کر کے اپنے گورنر ہاؤس میں بند کیا تھا، اور 10-12 لوگ ایسے تھے جن کو قید کر کے رکھا تھا۔ امام مسلم کے ساتھ 10,000 لوگ آئے، گورنر ہاؤس کے اطراف گھیرا کیا۔ تو مسلم بن عقیل کی اس کیفیت کو دیکھ کر اس ابن زیاد نے
یہاں پر جو موجود جو 12 لوگ تھے ان کو چھتوں پر کھڑا کیا اور کہا تمہارے خاندانوں کو ہٹنے کا حکم دے دو، جو بھی مسلم بن عقیل کے ساتھ ہیں ان سے کہہ دو کہ وہ سب گھر چلے جائیں ورنہ میں تم سب کا قتل کر دوں گا۔ وہ ڈر گئے، چھت پر کھڑے ہو کر اپنے اپنے خاندانوں سے کہنے لگے تم سب کے سب چھوڑ دو، چلے جاؤ، ابن زیاد سخت آدمی ہے، یزید کی فوج آ سکتی ہے، فلاں فلاں۔ ان کی باتوں میں آ کر کے خاندان بکھرتے چلے گئے، امام مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ اتنا ہونے کے بعد کل کی صبح جو آتی ہے، امام مسلم بن عقیل فجر کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں تو دیکھا آپ کے پیچھے آپ کے بچوں کے سوا کوئی نہیں ہے، کوفہ والے کوئی نہیں ہے۔ یہ وقت کا بڑا عالمیہ ہے جب کسی امام وقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وقت ہمیشہ آتا رہتا ہے اور ہمیں بتاتا رہتا ہے لوگوں کے چھوڑ دینے سے دین رکتا کبھی نہیں ہے۔ اگر کوفہ والے دھوکہ کیے تھے امام مسلم کے ساتھ تو دین ختم کبھی نہیں ہوا، دھوکہ کیا اور لعنت قیامت تک اپنے سروں پر لے لیا، لیکن دین تو پھلتا پھولتا ہی رہا۔ آج بھی میں کہتا ہوں دین کا کام اگر تم کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اگر کسی نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا تو وہ لعنت کا شکار ہوگا، دین تو کبھی نہیں رکے گا، تمہارے ساتھ دین کا نام قیامت تک رہے گا۔ عزیزان گرامی، میں وقت کی قلت کی وجہ سے اب اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، باقی کا واقعہ کل عرض کروں گا۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہا پا کر کے ایک ہانی بن عروہ نام سے شخص تھے، وہ بڑے معزز تھے، انہوں نے پناہ دیا اپنے گھر میں۔ ابن زیاد کو خبر لگی تو ہانی بن عروہ 80 سال کے تھے، ان کو بلایا اور گورنر ہاؤس میں اوپر سے انہیں ڈھکیل کر کے قتل کر دیا۔ جنہوں نے امام مسلم بن عقیل کو پناہ دیا تھا ان کا قتل کر دیا۔ پورے کوفہ میں بڑے بڑے لوگوں کا قتل کر کے لاشوں کو لٹکایا۔ یہی تو موب لنچنگ کی ویڈیو جو کی جاتی ہیں آج، ڈرانے کے لیے، بھائے دکھانے کے لیے، کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ یہی کیا گیا تھا، بڑے بڑے سرداروں کا قتل کر کے ان کی لاشوں کو لٹکا کر کے لوگوں کو ڈرایا جاتا تھا۔ دیکھو اگر تم بھی باز نہیں آئے یہی حال تمہارے ساتھ بھی ہوگا، ایسی لٹکائی جائے گی لاشیں۔ عزیزان گرامی، جو حسینی ہوتے ہیں وہ اس طرح کی موب لنچنگ سے کبھی ڈرتے نہیں ہیں، خوف نہیں کھاتے ہیں۔ آج بھی یہی کیا جا رہا ہے، جگہ جگہ پر مسلمانوں کو مار کر کے ان کی ویڈیو وائرل کی جاتی ہے۔ خوف نہ کھانا ہے مسلمانوں، جو مارے جائیں گے وہ شہادت کا مقام پائیں گے انشاءاللہ، اور جو ظلماً قتل کیے جائیں گے وہ جامع شہادت نوش کریں گے، اور باقی رہنے والے خوف اپنے دل سے نکالیں۔ اگر ہمارے 1000 ٹکڑے بھی ہو جائیں تو اسلام کے درخت کو کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ اس کی حفاظت تو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا۔ وہ وقت بھی آیا جب امام مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے ابن زیاد نے گورنر ہاؤس میں قتل کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں واقعے کو بہت مختصر سے عرض کر رہا ہوں۔ دوسرے دن آپ کی شہادت کے بعد جو کوفہ کے حالات ہوئے وہ بہت خطرناک حالات، سب ابن زیاد کے ہو گئے، سب یزید کے ہو گئے۔ پھر امام حسین کو خبر دینے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ مظلوم امام، وہ میرے آقا کا سبط، وہ رسول اللہ کے نواسے، ان کو پتہ نہیں چلا، لیکن آپ سفر کے لیے نکل پڑے۔ پہلا خط پا کر کے ہی وہ کوفہ کے لیے نکل پڑے تھے، اور بیچ راستے میں ہی وہ کربلا کا میدان آتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز کربلا کے جو خونی مناظر ہیں وہ کل عرض کیے جائیں گے۔ اللہ اہل بیت کی ان قربانیوں کو قبول فرمائے، ان کی قربانیوں کے صدقے مولا ہم سب کے جذبوں کو جوان فرمائے، مولا ہمارے اندر سے بزدلیوں کو دور کرے، اللہ تعالی ہمارے بازوؤں میں قوت حیدری عطا فرمائے، حسین اعظم کی شجاعت عطا فرمائے، حسن مجتبی کی اللہ تعالی ہمیں سیادت عطا فرمائے۔ اے رب ذوالجلال، کربلا سننے والے جتنے ہیں ان سب کو مولا کربلا کے صدقے تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما دے، ہمارے گھروں کو ہر طرح کی آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ العزیز آخری محفل ہوگی اور شہیدان کربلا کے ناموں کی تلاوت کے ساتھ فاتحہ خوانی پر مجلس